حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت راشدہ کے تیسرے خلیفہ تھے۔ آپ کا دور خلافت 12 سال پر محیط تھا، جو 24 ہجری سے 35 ہجری تک جاری رہا۔ آپ نہایت متقی، نرم دل، سخی اور شریعت کے پابند انسان تھے۔ آپ کا لقب ذو النورین ہے کیونکہ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم سے نکاح کیا تھا۔ اگر خلافت کا آغاز دیکھیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایک شورا تشکیل دی گئی جس نے حضرت عثمان کو متفقہ طور پر خلیفہ منتخب کیا۔ آپ نے خلافت کی ذمہ داریاں 24 ہجری میں سنبھالی۔ آپ کے دور خلافت کی اہم خصوصیات دیکھیں تو عثمان کے دور میں اسلامی سلطنت کی سرحدیں وسیع ہوئیں، جن میں شمالی افریقہ کے بہت سارے علاقے جن میں تیونس، الجزائر، لیبیا فتح ہوا۔ اس کے بعد آرمینیا کو بھی فتح کیا ایران، ترکمانستان اور افغانستان کے بعض علاقوں پر قبضہ کیا گیا۔ بحری بیڑا پہلی بار قائم ہوا اور اسلامی فوجوں نے سمندری جنگیں جیتی۔ اس دور میں اسلامی سلطنت 30 لاکھ مربع میل سے زائد رقبے پر پھیل گئی۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان کا سب سے اہم کام دیکھیں تو عثمان کا سب سے بڑا کارنامہ قرآن کریم کو ایک مصحف نسخہ پر جمع کرنا ہے۔ مختلف علاقوں میں قرآن کی قراءت میں اختلاف پیدا ہو رہے تھے۔ حضرت عثمان نے حضرت حفصہ کے پاس موجود اصل نسخے سے قرآن کی نقول تیار کروا کر تمام صوبوں میں بھیج دی۔ یہ نسخہ مصحف عثمانی کہلاتا ہے، جو آج بھی دنیا میں مستند تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد انتظامی معاملات دیکھیں تو نئے گورنر مقرر کیے گئے، صوبائی نظام کو منظم کیا گیا، عدالتوں کا قیام عمل میں آیا، بیت المال کو منظم کیا گیا، مفتوحہ علاقوں میں مساجد، پل اور نہریں بنائے گئیں۔ اس کے بعد عثمان کی سخاوت کی بات کریں تو غزوہ تبوک کے موقع پر 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1000 دینار پیش کیے۔ مدینہ میں قحط کے وقت کنواں خرید کر عام مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ کئی یتیم خانے، مسافر خانے اور مساجد تعمیر کروائیں۔ اور آپ کے دور کا اختتام دیکھیں تو عثمان کی نرم مزاجی کا فائدہ اٹھانے میں بعض عناصر سب سے آگے تھے، جن میں عبداللہ بن سبا ایک یہودی سازشی شامل تھا۔ اس نے حضرت عثمان بن عفان پر بہت سارے الزامات لگائے، جن میں رشتہ داروں کو گورنر بنانا، بیت المال سے زیادہ خرچ، بعض گورنروں کی زیادتیاں۔ حضرت عثمان ان الزامات کی وضاحت کرتے رہے مگر منافقین نے عوام کو گمراہ کر لیا۔ اس وجہ سے 35 ہجری میں مصر، کوفہ اور بصرہ سے باغیوں کے گروہ مدینہ آئے۔ انہوں نے آپ کو خلافت سے معزول کرنے کا مطالبہ کیا تو عثمان نے کہا کہ میں وہ قمیص نہیں اتاروں گا جو اللہ نے مجھے پہنائی ہے۔ آخرکار ان باغیوں نے 18 ذو الحجہ 35 ہجری کو قرآن کی تلاوت کرتے وقت حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ آپ اس وقت 82 سال کے تھے۔